اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 10۔ یہ مکتوب حضرت امیر کائنات نے حاکم شام کی طرف تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کے یہ لباس جن میں لپٹے ہوئے ہو تم سے اتر جائیں گے۔ یہ دنیا جو اپنی سج و دھج کی جھلک دکھاتی اور اپنے خط و کیف سے ورغلاتی ہے، جس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہا، اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی پیروی کی۔ وہ وقت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے کہ جن سے کوئی سپر تمہیں بچا نہ سکے گی۔ لہٰذا اس دعوے سے باز آ جاؤ، حساب و کتاب کا سر و سامان کرو، اور آنے والی موت کے لیے دامن گردان کر تیار ہو جاؤ، اور گمراہوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہاری غفلتوں پر جھنجھوڑ کر تمہیں تنبیہ کروں گا۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ وہ تمہارے بارے میں اپنی آرزوئیں پوری کر چکا، اور تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے، اور خون کی طرح رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ اے حاکم شام، بھلا تم لوگ امیہ کی اولاد کب رعیت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے، اور کب امت کے امور کے والی و سرپرست تھے؟ بغیر کسی پیش قدمیوں اور بغیر کسی بلند عزت و منزلت کے ہم دیرینہ بدبختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں اس چیز پر تمہیں تنبیہ کیے دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ آرزوؤں کے فریب پر فریب کھاتے ہو، اور تمہارا ظاہر باطن سے جدا رہتا ہے۔ تم نے مجھے جنگ کے لیے للکارا تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرف کر دو اور خود میرے مقابلے میں باہر نکل آؤ۔ دونوں فریق کو کچھ تو خون سے معاف کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کے دل پر زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں کوئی اور نہیں، میں وہی ابو الحسن ہوں کہ جس نے تمہارے نانا، تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی کے پراخچے جنگ بدر کے دن اڑا کر ان کو قتل کیا تھا۔ وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے، اور اسی دل کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی لے کر آیا ہوں، اور میں بلا شبہ اسی شاہراہ پر ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا، اور پھر بمجبوری اس میں داخل ہوئے۔ اور تم ایسا ظاہر کرتے ہو کہ تم خون حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے اٹھے ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کا خون کس کے سر پر ہے۔ اگر واقعی بدلہ ہی لینا منظور ہے تو انہی سے لو۔ اب تو وہ آنے والا منظر صرف میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ تمہیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی، اور تم اس طرح بلبلاتے ہوگے جس طرح بھاری بوجھ سے اونٹ بلبلاتے ہیں، اور تمہاری جماعت تلواروں کی تابڑ توڑ مار، سر پر منڈلانے والی قدا اور کشتوں کے پشتے لگ جانے سے گھبرا کر مجھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہوگی، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کافر اور حق کے منکر ہیں، یا بیعت کے بعد اسے توڑ دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔